Alhamdulillah, all thanks is to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے نا، تو اس ناقدری کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اس نعمت پہ زوال آ جاتا ہے، پھر وہ نعمت باقی نہیں رہتی۔ اور جب وہ نعمت چھین جاتی ہے اور جب اس نعمت پہ زوال آ جاتا ہے تو دوستوں پھر نعمت کی قدر آتی ہے کہ نعمت تھی کیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ میرے پیاروں، عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے علم کو جو ہے وہ اٹھا لیں گے، اور علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ تمہارے سینوں سے نکال لیں گے، بلکہ علماء کو، جو اس وقت کے علماء ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو موت دے دیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے۔ اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے تو وہ جاہل دینی مسائل کو بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے پیاروں، جب ناقدریاں ہوں گی، جب ہم اپنے جو ہے علماء کی قدر نہیں کریں گے تو میرے پیاروں پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ پھر علم ختم کر لیں گے، روئے زمین سے علم کو اٹھا لیں گے۔ جب علماء نہ رہیں گے تو پھر علم کیا رہے گا؟ تو میرے پیاروں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن تفرقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم جن جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خدا را ان جھگڑوں سے نکلیں۔ شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، ان چکروں سے خدا را نکل جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے نا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ میرے دوستوں، ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہم آپس میں لڑ لڑ کے ہم کمزور پڑ گئے ہیں، کہ اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں رہی ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں غیروں کا، ہم مقابلہ کر سکیں دشمنان اسلام کا۔ دشمن بھی ہمیں مار رہا ہے، اپنے بھی ہمیں مار رہے ہیں، اپنے بھی دشمن سے بڑے بڑے عوض معاوضے لے کر ہمیں ہی مار رہے ہیں۔ دوستوں، کیوں؟ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہم جھگڑالو ہو گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مشرک، وہابی، کافر کہہ کر لڑ کر ہم کمزور پڑ گئے ہیں۔ دوستو، ضرورت اتحاد کی ہے، ضرورت جب اتحاد ہوگا تو ہمیں اپنے علماء کی قدر محسوس ہوگی، ہمیں جو ہے علماء کی، اور اس چکروں میں نہ پڑیں کہ تمہارا عالم، میرا عالم۔ میرے پیاروں، سب ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں، ہمیں سب کی قدر کرنی ہے، ہمیں سب کی قدر کرنی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا۔ اگر آج ہم قرآن پر جمع ہو جائیں میرے پیاروں، اگر آج ہم قرآن پر جمع ہو جائیں تو دوستو یقین جانیں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، یہ ساری جو چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر حملہ، یہ ایک بہت قابل افسوسناک عمل ہے۔ ایک ایسا عالم جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک بے ضرر انسان کہ جو، اور ایک ایسا متواضع انسان کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ان پر حملہ۔ یقین جانیں ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے،
ہمارے لیے یہ ایک بہت غور کرنے کا وقت ہے اپنے آپ پر کہ میرے پیاروں، جب دشمن ہماری معاشرت پر حملہ کر رہا ہے، دشمن ہماری ذہنوں پر حملہ کر رہا ہے، دشمن ہماری سوچوں پر حملہ کر رہا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے دوستو غریب کرنا چاہ رہا ہے، یہاں تک کہ دشمن چاہ رہا ہے کہ ختم کر دو ان کے اندر سے، ان کو جاہل بنا دو، اور جاہل بنانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ان کے اندر سے علماء کو ختم کر دیا جائے، ان کے اندر سے ایسے بہترین علماء، ایسے پختہ کار علماء کو ختم کر دیا جائے۔ یہ قوم خود بخود جاہل ہو جائے گی، نہ علماء رہیں گے نہ علم رہے گا، یہ قوم خود بخود جاہل ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، جب کوئی قوم، کسی قوم میں سے علم اڑ جاتا ہے نا اور چلا جاتا ہے نا، تو بس وہ قوم پھر خود بخود غلام ہو جاتی ہے، اغیار کی خود بخود غلام ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ہم بہت زیادہ یہ افسوسناک عمل تھا اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے، اس جہاں کی جنت الفردوس میں انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، ضرورت اتحاد کی ہے، ضرورت اتحاد کی ہے، اب ضرورت بھائی بندی کی ہے، اور اب ضرورت اپنے علماء کی قدر کرنے کی ہے۔ اور علماء کی قدر کس طرح ہوگی؟ ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا، ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ساتھی زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔